بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم یورپ کی غلامی کے عنوان سے دوسرا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پہلے پروگرام کے تسلسل میں آگے ہم چلتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اور ان جیسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، آج کل کسی ملک کو تباہ کرنا ہو، نہ ہی اس کے اوپر میزائل کی ضرورت ہے، نہ ہی بمبوں کی ضرورت ہے، بلکہ اگر اس کی معاشیت کو تباہ کر دیا جائے تو وہ ملک تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس کی موجودہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ حال ہی میں 5 کے 27 میں سے 26 شرائط پوری کرنے پر پاکستان کو دہشت گرد کی فنانسنگ روکنے میں ناکام رہنے پر گرے لسٹ میں برقرار رکھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، بھارت و امریکہ کی مشترکہ کوشش ہے کسی طریقے سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر بلیک لسٹ میں ڈالا جائے تاکہ پاکستان کی معاشیت کو مکمل طور پر تباہی سے دوچار کر دیا جائے۔ اسی طرح چند سال میں یہ دیکھنے میں نظر آ رہا تھا روس اور چین کی قربت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے پوری دنیا میں یہ تاثر ابھرا روس اور چین ایک ایسا بلاک بنانے کو تیار ہیں جس میں پاکستان سمیت دیگر مشال ممالک کو بھی شریک کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اور اس طرح امریکہ چین پر معاشی پابندیاں لگا کر اس کی معاشیت کو پہلے ہی نقصان پہنچا رہا ہے، جبکہ روس کو بھی یوکرین کی جنگ میں دھکیل کر اس کی معاشیت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور جو ممالک ان کے قریب ہوں گے انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور جو ممالک امریکی جارحداری کے قیام کو رکھ سکے اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا جائے گا۔ روس اور چین کی بڑی معاشیت ہیں، وہ امریکی پابندیوں کا وار جل سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان جو پہلے ہی معاشی طور پر آئسولیٹ ہو چکا ہے، امریکی اور یورپی یونین کی ممالک کی اقتصادی پابندیوں سے کیسے نکل سکتا ہے۔ اگر اقتصادی پابندیاں عائد کرتے ہیں تو حاکم بدین پاکستان بھی عراق، افغانستان، شام، شمالی کوریا اور کیوبا جیسے ممالک کی فہرست میں شامل ہو کر انہی کی معاشیت کی طرح تباہ ہو جائے گا، اور اس طرح فائدارے بھی مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، وزیر اعظم کے غیر سیاسی رویے نے تخلیوں کو مزید بڑھایا، اور اس طرح حکومت غیر ملکی دشمنوں کا کام نہایت ہی آسان کر رہا ہے۔ عمران خان یورپ اور امریکہ کے لیے نہایت ہی سخت الفاظ استعمال کر کے پاکستانی قوم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے امریکہ اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اس لیے ان کے خلاف طریقہ عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، جس کے پیچھے ہو سکتا ہے امریکہ اور یورپ بھی ہوں، مگر بظاہر شواہد نظر نہیں آ رہے، اور شاید وہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کر کے ملک کی اکثریت جو ناسمجھ طبقے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ان کو کامیاب باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر پاکستان کا اس کو شدید نقصان ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ملکی مفاد کے نزدیک نہیں بلکہ ملکی مفاد کے پاس صلح جوئی رویہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ سختی کے ایک زاور کو لے کر جاتے رہیں گے، بیانات دیتے رہیں گے، وہ ایک کلی سٹک کی طرح اس کو آپ ختم کرنا چاہیں وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان پر اس وقت کڑا وقت ہے،
درونی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی آپ طری اور خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، اور غیر ملکی حالات بھی اس وقت آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے 88 ممالک آپ کے خلاف ہیں، وہ امریکہ کے خلاف ہیں، اور 82 ہو سکتا ہے چین اور امریکہ کے ساتھ ہوں۔ مگر میرے عزیز دوستو، اس وقت حکومت کو نہایت نرم رویہ رکھتے ہوئے پوری دنیا سے تعلقات رکھنے چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا یورپ کی غلامی کے سلسلے میں دوسرا پروگرام۔ آج ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ مضمون بھی پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کی گھنٹی کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔